نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اے سچے بادشاہ کے غلام اور بندے، تو اپنی اوقات کو پہچان، تو ساری کائنات کے بادشاہ نور الہی کا خادم ہو کر نفس کے بندے اور بندیوں کا غلام کیوں بنا ہوا ہے؟ تو اپنی روح میں جاگ اور اپنے سچے مالک کو دل کی گہرائیوں سے یاد کر، تاکہ وہ تجھ کو نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنے حکم اور دربار الہی کی حاضری کا شرف عطا کر دے اور اپنے خدائی خدمت گزاروں میں شامل فرما لے اور دربار الہی کے خادموں میں داخل فرما لے۔ وہ ساری کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے اور سارے خزانوں کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ مٹی کے خزانے ہوں، ہوا کے خزانے ہوں، پانی کے خزانے ہوں، آگ کے خزانے ہوں، نور کے خزانے ہوں، درختوں کے خزانے ہوں، پھلوں کے خزانے ہوں، معدنیات کے خزانے ہوں، ہیروں کے خزانے ہوں، جواہرات کے خزانے ہوں، تیل کے خزانے ہوں، گیس کے خزانے ہوں، سب اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ مختار کل ہے، صرف تجھ کو ایک کام کرنا ہے کہ تجھ کو اپنی روح کو مرشد کامل کے وسیلے سے نور الہی کے دربار میں داخلے کے لیے اندراج کرانا ہے۔ جب روح کا داخلہ ہو جائے گا تو تو اپنی ذات کو نور الہی میں فنا کر دے گا اور قطرہ نور الہی کے سمندر میں غرق ہو کر بحر نور کے دریا سے وابستہ ہو جائے گا۔ پھر تجھ کو ایک نئی زندگی عطا ہوگی جو بقا بذات الہی کی زندگی ہوگی، جس میں تو نور الہی مالک کائنات کی نعمتوں کا متولی ٹرسٹی بن کر اٹھایا جائے گا اور لقائے الہی سے مشرف ہو کر نور کا پیکر بن جائے گا اور روحانی و نورانی طاقتوں سے مزین کیا جائے گا، خوبیوں سے مزین کیا جائے گا۔ تجھ کو کائنات اکبر کی نعمتوں کی معرفت کرائی جائے گی اور ان نعمتوں کی کنجیاں کائنات صغیر میں کیونکہ لطائف کی شکل میں ہے، تجھے ان سب اسرار و رموز سے آگاہ کیا جائے گا اور تجھ کو مرشد کامل کا معاون و مددگار اور خدمت گزار بنایا جائے گا۔ نور الہی سے مشرف کرا کر نور الہی کے خزانوں سے معمور کیا جائے گا اور اسماء الہی کے ذاتی و صفاتی نور سے فیض عطا کیا جائے گا اور کائنات کی ہر ایک شے کی معرفت کرائی جائے گی، مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ تو اپنا دھیان کنسنٹریشن آف سول کائنات کی ہر ایک شے سے ہٹا کر مرشد کامل کے وسیلے سے نور الہی پر مرکوز کر دے اور پوری طرح اپنی روح کو مرشد کامل کی نگرانی میں سونپ کر مرشد کامل کی روح سے وابستہ ہو جائے، تاکہ مرشد کامل تیری روح کو نور الہی سے معمور کر دے اور تیری روح پر ذات الہی کی تجلیات کا ظہور ہونے لگے اور تیری روح رضائے الہی پر مطمئن ہو جائے اور قرآن کریم کی آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی باطنی تفسیر بن سکے۔ اپنے سارے کاموں کو انجام دیتا ہوا ہر وقت ذکر الہی کی کمائی کر اور اپنے کاموں کا انجام نور الہی مالک کائنات کی مرضی پر چھوڑ دے۔ نور الہی پروردگار عالم اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور خدائی خدمتگار بن کر خدا کے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو نور الہی کے کام ہیں ان میں اس کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کی باطنی تفسیر بنتے ہیں۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے اقدام کو پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنا دوں گا۔ حکیم روح مرشد کامل جب کسی روح کو نور الہی داخل کرنے کے لیے چن لیتا ہے
حکیم روح مرشد کامل جب کسی روح کو نور الہی میں داخل کرنے کے لیے چن لیتا ہے تو اس کو نفسانی خواہشات سے پاک کرنے کے لیے ان مراحل سے گزارتا ہے جہاں جہاں سے اس روح کی نفسانی خواہشات وابستہ تھی، ان سب کو منقطع کیا جاتا ہے۔ تو نفس یہ محسوس کرتا ہے کہ جب اس کے روابط اس کی سب خواہشوں سے کاٹ دیے گئے تو اس کو نفسانی خواہشات کی غذا کیسے ملے گی؟ لیکن مرشد پھر اسے نور الہی سے وابستہ کر کے روحانی غذا کی فراہمی کرتا ہے، تو نور الہی کی روحانی غذا پا کر نفس مسرور ہو جاتا ہے، ذکر الہی کی غذا پا کر وہ توانا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اسرار الہی کے ذریعے اس کو کائنات کے نظام سے متعارف کرایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے جب کوئی بچہ شکم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ رحم مادر کو ہی اپنی ساری کائنات تسلیم کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ابھی باہر کی دنیا سے منسلک نہیں ہوا، اس لیے وہ مادر رحم سے جب ظاہری دنیا میں آتا ہے تو یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کہاں رحم مادر جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا، کہاں اب اتنی بڑی دنیا جس میں سارے لوازمات اور آرائش و زیبائش کی ساری چیزیں، اس کو اپنی کم علمی اور کم ظرفی کا احساس ہونے لگتا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، اس لیے رونے لگتا ہے کہ کہیں میں اتنی بڑی دنیا میں گم نہ ہو جاؤں۔ لیکن تبھی ماں اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتی ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ماں اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی فرحت دیکھنے لائق ہوتی ہے، مگر کیونکہ آج کے نادان انسانوں کے پاس یہ عبرت کی نظر ہے، نہ کاموں کی حقیقت کے بارے میں سوچنے کی فرصت، اس لیے ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح جب نفس مطمئنہ کو نفس مطمئنہ بنایا جاتا ہے مرشد کے ذریعے اسے روحانی علم دے کر، تو کیونکہ روح طفل نوری ہوتی ہے، اس لیے جب وہ شاہ نوری مرشد کامل کے ذریعے نفسانی خواہشات روحانی گندگیوں کی قید سے آزاد ہو کر کائنات اکبر میں دربار نور الہی کے چاروں طرف گشت کرتی ہے، تب وہاں کی نورانی چکا چوند کو دیکھ کر متحیر ہو جاتی ہے اور اپنی پہچان بھول جاتی ہے۔ اسی لیے سبھی فقیروں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو جان لیا تو خود کو بھول گئے، کیونکہ عالم اصغر سے عالم صغیر سے انسان عالم اکبر میں عالم کبیر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی پرانی ساری یادداشتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ مقام فنا ہے۔ مرشد کامل ماں کی طرح ہے، ماتھے پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو عالم کبریت کی ایک چیز کی معرفت کراتا ہے، اور پروردگار عالم نور الہی کے نورانی و روحانی نظام سے واقف کراتا ہے، اور ساری کائنات کی ارواح مقدسہ سے اس کی جان پہچان کراتا ہے۔ تو اس روح کو معلوم ہوتا ہے کہ جس دنیا کو وہ بہت بڑی دنیا سمجھ رہا تھا وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ اس کے بعد مرشد اس کو روحانی علوم کا دودھ پلاتا ہے، جس سے روح طاقتور و توانا یعنی نور الہی پروردگار عالم کے دیدار کے قابل بن جاتی ہے، اور معرفت الہی کے اسرار و رموز سے واقف ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک نئی طرح کی صورت و سیرت اختیار کر لیتی ہے جس کو عام انسان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفس اپنے روحانی جائزے اور مشاہدے کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اور عام انسان ابھی عالم دنیا کی اشیاء کے اسماء و صفات سے تو واقف ہے، لیکن وہ پروردگار عالم کے اسماء ذات اور صفات اور مثالی دنیا کی ماہیت اور کیفیت سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے دنیا والوں کو اللہ والوں کی باتیں خواب کی باتیں سی نظر آتی ہیں، کہ جیسے کہ جب اللہ کے نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ نے مکے والوں سے اپنی معراج کی باتیں اور مشاہدات بتلانے شروع کیے، تو کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں سے تو واقف تھے، اگر انہوں نے مثالی دنیا کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اچنبھا کرنے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے آپ کے معراج کے واقعے کا انکار کر دیا، اور ان کے چیلے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں،
مگر جن لوگوں نے آپ کو آپ کی حقیقت کے ساتھ جانا تھا اور آپ کے مرتبہ غیب سے واقف تھے، انہوں نے آمنا اور صدقنا کہا اور آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب والشہادہ ہیں، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کو عطا ہوا مقام ہے پروردگار عالم کی جانب سے، جس کی وجہ سے آپ رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی اللہ والے نے مرشد کامل سے وابستہ ہو کر جب اپنی روحانی سیر کی اور اس سیر کے واقعات عام لوگوں سے بیان کیے تو انہوں نے ان لوگوں کے مشاہدات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی روح بیدار نہیں ہوئی تھی، اور جسم سے ہم روحانی آیت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، جس طرح بغیر مرشد کامل کے چشم باطن کھلے ہوئے بغیر ہم پروردگار کے روحانی و نورانی دیدار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کچھ اللہ والوں کو مسلوب کیا گیا، کچھ کو نظر آتش کیا گیا، کچھ کو تکالیف پہنچائی گئی، لیکن کیونکہ ان کی روح نور الہی سے جڑ چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ ساری جسمانی تکالیف اٹھانے کے باوجود حکم الہی کا اقرار کیا اور دیدار الہی سے مشرف ہو کر اپنی روح کی منزل اصلی دیدار الہی کا شرف اور نور الہی سے مثال کا روحانی درجہ حاصل کیا، اور کائنات ان بندگان الہی کو آج بھی انسانیت نور الہی کے سچے عاشقوں کی فہرست میں سر فہرست رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں نور الہی کی شمع روشن ہے، جن کی وجہ سے آج بھی ساری عبادت گاہوں کا قیام ہے، اور آج بھی شمع نور الہی سے لوگوں کے قلوب منور اور مجلہ ہیں، اور جن کا ذکر کرنے سے آج بھی روحوں کو روحانی طاقت اور تازگی اور نور الہی کی وراثت عطا ہوتی ہے۔ سلام ہے ان سب پاک ارواح پر جو غریق عشق الہی ہو گئے، مگر انہوں نے دین الہی کی شمعوں کو روشن و قائم کر دیا۔